آج میں ایک نہایت ہی امپورٹنٹ میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق آپ کے لائف سٹائل سے ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں یہ بیماری نہ ہو اور آپ نے یہ نام نہ سنا ہو۔ اس کا نام ہے ہائی بلڈ پریشر۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلڈ پریشر کیا ہے، وہ آپ کے جسم کو کیسے افیکٹ کرتا ہے، کیسے آپ کے جسم کے اعضاء کو ڈیمیج کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ اس کو کیسے کنٹرول اور پریونٹ کر سکتے ہیں۔ ایکچولی بلڈ پریشر کیا ہے؟ جب آپ کی خون کی نالیوں میں خون کا پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جس تیزی سے خون اس میں رواں دواں ہوتا ہے اور وہ خون کی شریانوں پہ پریشر ڈالتا ہے، اس چیز کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے دوسرے اعضاء کو ڈیمیج ہوتا ہے، خاص طور پر آپ کے ہارٹ کو، آپ کے برین کو، آپ کی آئز کو اور آپ کے گردوں کو۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی خاص علامات ہوں گی یا کوئی ایسے بلڈ ٹیسٹ ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بلڈ پریشر ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بلڈ پریشر از اے سائلنٹ کلر۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خاموش قاتل، یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اندر ہی اندر سے وہ آپ کو ڈیمیج کرتا جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے یا آپ کو فالج ہو گیا ہے یا آپ کے گردے فیل ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہ آپ کو ایک انڈیکیشن دیتا ہے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سر کا درد ہے یا ناک سے خون آ گیا ہے تو یہ شاید بلڈ پریشر کی ایک سمٹم ہے۔ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کا بلڈ پریشر بہت ہائی لیول پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ کی بینائی جا سکتی ہے، آپ کی آنکھوں کو ڈیمیج کرتا ہے، آپ کے گردوں کو فوری طور پر بھی ڈیمیج کر سکتا ہے اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ اسی طرح ہارٹ کو ڈیمیج کرتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ہارٹ فیلئر ہوتا ہے اس میں۔ اگر آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول نہ کریں تو آپ کے دماغ کو بھی سلولی ڈیمیج کرتا ہے، جس میں آپ کی یادداشت افیکٹ ہوتی ہے اور آپ کے خاص ایسے فنکشن جو آپ کا دماغ پرفارم کرتا ہے، آپ کی انٹیلیجنس یا کوئی اسپیشل فنکشنز ہوتے ہیں، ان کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ لیکن اگر بہت ہائی لیول ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ کے دماغ کی شریانیں پھٹ سکتی ہیں اور بلیڈ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اسٹروک ہو جاتا ہے جسے آپ فالج کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ سلائیڈ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ نارمل بلڈ پریشر جو ہے وہ 120/80 ہے۔ اگر آپ کا اوپر والا نمبر 120 سے کم ہے اور نیچے والا نمبر 80 سے نیچے ہے تو یہ نارمل نمبر ہے۔ اگر یہ اوپر والا نمبر 120 سے 129 ہے اور نیچے والا نمبر 80 سے نیچے ہے تو اس کو ہم ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اس کو بلڈ پریشر تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کو یہ کہیں گے کہ بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی ہے۔ لیکن اگر یہی نمبر آپ کا اوپر والا 130 سے اوپر ہے اور نیچے والا 80 سے اوپر ہے اور 90 سے نیچے ہے تو اس کو ہم سٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہیں گے۔ اور اگر یہ نمبر آپ کا 140 سے اوپر ہوتا ہے اور نیچے والا نمبر 90 سے اوپر ہوتا ہے تو یہ سٹیج 2 ہائپر ٹینشن ہے۔ لیکن اگر یہی نمبر جو اوپر والا 180 سے اوپر چلا جائے اور نیچے والا 120 سے اوپر چلا جائے تو اس کنڈیشن کو ہم ہائپرٹینسو کرائسس کہتے ہیں، اور یہ وہ کنڈیشن ہے جب آپ کو اپنے ڈاکٹر کو فوری طور پہ انفارم کرنا ہے، اور اگر ایسی کوئی سچویشن نہ ہو تو آپ اپنے قریبی ایمرجنسی روم میں جا سکتے ہیں جہاں پر جا کر آپ ہیلپ لیں، کیونکہ اگر بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کے کچھ ایسے اعضاء ہیں جو ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ فالج اور ہارٹ اٹیک ایسے میجر پرابلمز ہیں جو آپ کو ہو سکتا ہے۔ اور ونس اگین آپ کو میں یہ بولوں گا کہ یہ ہائپر ٹینشن جو ہے یہ ایک سائلنٹ کلر ہے، بالکل ایسی جیسے دیمک ہے، وہ آپ کو اندر سے آرام سے کھاتی جاتی ہے، لیکن ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ بلڈ پریشر کو کتنا فریکوینٹلی اسکرین کرنا چاہیے؟ جو ہمارے کرنٹ حالات ہیں اور جس طرح ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا لائف سٹائل ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے، اسٹریس لیول بہت ہائی ہے، اس سینیریو میں ہر 18 سال سے عمر کے ایڈلٹ کو اپنا بلڈ پریشر سال میں ایک دفعہ ضرور چیک کرانا چاہیے۔ اگر تو نارمل ہے تو آپ اس کو ہر سال چیک کرائیں، اور اگر اب نارمل ہے تو obviously you see a doctor اور آپ اپنا علاج کرائیں۔ بلڈ پریشر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کوئی اسپیشل بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا چیسٹ ایکس رے یا ای سی جی ہے جو ہم کرتے ہیں جس کا ہمیں ڈائگنوسس ہوتا ہے۔ ہم یہ سب ٹیسٹ اس لیے کرواتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کیا آپ کو پہلے کوئی ڈیمیج ہوا ہے، کیا آپ کے ہارٹ کو کوئی ڈیمیج ہوا ہے، یا آپ کے گردوں میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اوپر جا رہا ہے۔ لیکن ایز سچ ان بلڈ ٹیسٹ سے ہمیں بلڈ پریشر کا نہیں پتہ چلتا، صرف ہمیں بلڈ پریشر سے جو ڈیمیج ہوتا ہے باڈی کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔
اگر آپ کا بلڈ پریشر 130/80 سے اوپر ہے آن ملٹیپل اوکیزن، یعنی مختلف ٹائم پہ آپ نے بلڈ پریشر چیک کرایا ہے اور وہ ایلیویٹڈ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ آئیڈیلی میں ہوم بلڈ پریشر مانیٹرنگ کو زیادہ ویٹیج دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت پیشنٹ زیادہ ریلیکس ہوتا ہے، اور اگر ہو سکے تو اپنے گھروں میں بلڈ پریشر مانیٹر آپ خرید کر رکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ پیریوڈیکلی اپنا بلڈ پریشر چیک کر سکتے ہیں۔ اور ملٹیپل ریڈنگز آر آلویز بیٹر، کہ جب بھی آپ بلڈ پریشر چیک کریں، اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ جو ملٹیپل ریڈنگز آپ نے چیک کی ہیں ان کو لے کے جائیں، جو کہ ایک بہتر انڈیکیٹر ہے اور بہتر کنفرمیشن کرتا ہے بلڈ پریشر ہونے کی۔ بلڈ پریشر کو چیک کرنے کی ایک پراپر ٹیکنیک ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ بھاگتے ہوئے اور آپ نے آ کے اپنا بلڈ پریشر چیک کر لیا۔ میک شیور کہ آپ نے کوئی کافی یا چائے نہ پی ہو، یا آپ نے اسموکنگ نہ کی ہو، اور آپ ویل ریسٹڈ ہوں۔ اسی طرح جب آپ ڈاکٹر کے آفس میں جاتے ہیں وہاں پہ میک شیور کہ آپ پراپرلی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی ٹانگوں کو کراس نہیں کیا ہوا، اور 3 سے 5 منٹ کم از کم آپ ریسٹ کریں بلڈ پریشر چیک کروانے سے پہلے۔ اور جو بلڈ پریشر کف آپ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کا سائز پراپر ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ بہت موٹا ہے اور وہ جو بلڈ پریشر کا کف وہ یوز کر رہے ہیں وہ چھوٹے سائز کا ہے۔ تو بلڈ پریشر کا جو کف ہے وہ پراپر سائز کا ہونا چاہیے، اور یہی میسج میں آپ کو بھی دوں گا اور آپ کے فزیشنز کو بھی دوں گا اگر وہ یہ ویڈیو واچ کر رہے ہیں۔ آفس میں ہائی بلڈ پریشر ہونے کی 2 بہت امپورٹنٹ وجوہات ہیں۔ ایک تو اگر کف سائز بہت چھوٹا ہے تو اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کی ریڈنگ فالسلی ہائی آتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پراپرلی ریسٹ نہیں کیا اور آپ فوری آئے اور آپ کا بلڈ پریشر فوری طور پہ چیک ہو گیا ہے اور آپ کو کوئی سٹریس ہو رہا ہے یا انزائٹی ہو رہی ہے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ تو یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ جب آپ کو بلڈ پریشر تشخیص ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے ڈاکٹر کو پراپرلی آپ کی ایویلیویشن کرنی چاہیے، یعنی آپ کے بارے میں مکمل طور پہ اس کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کیا کھاتے ہیں، کیسی زندگی گزارتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ڈائٹ خراب ہے یا آپ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، آپ کا اسٹریس لیول کیسا ہے، آپ کی خاندان میں کوئی ایسی میڈیکل پرابلمز ہیں جس کا تعلق بلڈ پریشر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے کون سے دوسرے رسک فیکٹرز ہیں جو آپ کو مزید کسی میڈیکل کمپلیکیشن میں ڈال سکتے ہیں، جیسے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور ساتھ ہارٹ کی ڈیزیز ہے تو آبویسلی اس مریض کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، گردوں کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈیٹیل ہسٹری معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کے کچھ ایسے سمٹمز ہیں جو آپ کے فزیشین کو معلوم ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر کسی ایسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی ہارمونل پرابلم ہے، یا کوئی رینل آرٹری ہے جس کو اسٹینوسس ہوا ہے، یا اس کے علاوہ آپ کے اندر کوئی ٹیومر ہے، دے کین آلسو کاز ہائی بلڈ پریشر۔ تو وہ سمٹمز اور جو آپ کی ہسٹری لیتے ہیں اور فزیکل ایگزامینیشن آپ کا پراپر کرتے ہیں، اس سے آپ کے ڈاکٹر کو بہت زیادہ معلومات ملتی ہے۔ اسی طرح آپ کے ڈاکٹر کو چاہیے کہ آپ کا ڈیٹیل بلڈ ورک اپ کرائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آپ کا بیس لائن گردوں کا فنکشن کیا ہے، آپ کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا ہوا، الیکٹرولائٹس آپ کے اب نارمل ہیں اور یا نارمل ہیں، اسپیشلی سوڈیم پوٹیشیم کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اس سے ہمیں اور بھی بڑی انفارمیشن ملتی ہے۔ اسی طرح بیس لائن ای سی جی کرانا ضروری ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہارٹ انلارج تو نہیں ہے، یا پھر ہارٹ کو پہلے سے کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا ہوا، جیسے کہ کوئی ہارٹ اٹیک آپ کو پہلے ہوا ہوا۔ ایکو کارڈیوگرام ہم ریکمینڈ نہیں کرتے روٹینلی، ایکو کارڈیوگرام ایکچولی از الٹرا ساؤنڈ آف دا ہارٹ، لیکن بعض کنڈیشن میں ہمیں ایکو کارڈیوگرام کروانا پڑتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کو ڈاکٹرز آفس ہائپر ٹینشن ہے، یعنی آپ گھر میں چیک کرتے ہیں بلڈ پریشر تو نارمل ہے لیکن آپ ڈاکٹر کے آفس جاتے ہیں تو ہائی ہے، تو اگر آپ کا ہارٹ کا سائز بڑا ہوا نظر آتا ہے ہمیں ایکو کارڈیوگرام میں تو ہمیں آپ کو میڈیکیشن پہ ڈالنا ضروری ہے۔ ویسے ہم ڈاکٹرز آفس ہائپر ٹینشن یا وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن کو ٹریٹ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کا ایکو کارڈیوگرام ہمیں شو کرتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کو آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو رہا ہے یا وہ سائز میں بڑھ رہا ہے تو ہمیں آپ کو میڈیکیشن شروع کرانی چاہیے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے؟ عموماً 90% کیسز میں ہمیں بلڈ پریشر کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی ایسی وجہ ہے جو کر رہی ہے، ہاں لیکن آپ کا جو لائف سٹائل ہے اس کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں۔ وہ لوگ جو سوڈیم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جن کا وزن زیادہ ہے، جو فزیکلی ان ایکٹیو ہیں، اوور ویٹ ہیں، ان میں انسولن ریزسٹنس ہے، ان لوگوں میں بلڈ پریشر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی انڈر لائنگ ایسی بھی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا، ہارمونل پرابلمز ہوتی ہیں، یا کڈنی کا کوئی اسٹرکچرل ابنارمیلٹی یعنی آرٹری بلاک ہے، یا پھر اندر کوئی ٹیومر ہے جسے ہم فیوکروموسائٹوما کہتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو اس کو بھی رول آؤٹ کرنا ضروری ہے، اسپیشلی جن لوگوں کو ینگ ایج میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، ان میں ہم بڑا کیئرفل رہتے ہیں اور اسپیشلسٹ کے پاس بھی ہمیں بھیجنا پڑتا ہے۔
ہم بلڈ پریشر کو مینج کیسے کرتے ہیں؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم میڈیکیشن بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لائف سٹائل چینجز بھی ایڈوائز کرتے ہیں. چاہے آپ میڈیسن لیں یا نہ لیں، لائف سٹائل چینجز آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں، کیونکہ جتنی اسٹڈیز ہم نے پڑھی ہیں یا ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اب بلڈ پریشر کا لائف سٹائل کے ساتھ بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے. یعنی آپ کتنی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کس طرح کی ڈائٹ لیتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ سوڈیم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یعنی سالٹ کا، یا وہ ایکٹیو نہیں ہیں، یا ان کی ڈائٹ میں چکنائی بہت زیادہ ہے، یا وہ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان کے اندر بلڈ پریشر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. سو وہ کون سی لائف سٹائل چینجز ہیں جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پریونٹ کرنے کے لیے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا ویٹ. تو ویٹ لاس از نمبر 1. سو آپ کو اپنے ویٹ پہ بہت فوکس کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا وزن آپ کم کر سکیں بہت بہتر ہے آپ کے لیے. اسی طرح آپ وہ چیزیں کھائیں جس میں سالٹ کم سے کم ہو. پوٹیشیم سپلیمنٹیشن کو میں ایڈوائز نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ ایسی چیزیں ضرور کھائیں جن میں آپ کا پوٹیشیم ہے. اور پوٹیشیم کھانے سے پہلے آپ یہ میک شور کر لیں کہ آپ کے گردے ٹھیک ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے گردے خراب ہوتے ہیں ان کو پوٹیشیم کا استعمال زیادہ نہیں کرنا ہوتا. آپ وہ فروٹ کھا سکتے ہیں جس میں پوٹیشیم ہے، خاص طور پہ کیلا جس میں پوٹیشیم اچھی کوانٹٹی میں ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ جتنے بھی فروٹس کھائیں گے ان میں پوٹیشیم کی مقدار اچھی ہوتی ہے. اسی طرح دالوں کا استعمال، بینز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. آپ فش کھا سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں. اگر آپ میٹھا کھانے کے شوقین ہیں تو چکھ لیں، لیکن آپ اس کو پیٹ بھر کے مت کھائیں. اسی طرح ہائی فیٹ ڈیری پروڈکٹس ہیں، یعنی اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو اس کو آپ 2% یا 1% ملک یوز کریں، بجائے اس کے کہ آپ فل فیٹ والا ملک آپ یوز کریں. اپنی ایکٹیویٹی کو انکریز کریں. جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں 150 منٹ آپ ایکسرسائز ضرور کریں. جتنی زیادہ کریں گے اتنا آپ کے بلڈ پریشر کے لیے اچھا ہے. 8 سے 10 ڈگریز بلڈ پریشر آپ کا ڈراپ کرتا ہے اگر آپ ریگولر ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنے گھر میں بھی فزیکل ایکٹیو ہیں اور اچھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح مائنڈ فلنس کہتے ہیں کہ آپ جو چیز بھی کریں وہ دل سے کریں اور اپنا دماغ اور اٹینشن اس چیز کی طرف لگا کے کریں. ہم مسلمان ہیں اور ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے اور فوکس کر کے آپ پڑھیں گے تو وہ بھی ایک میڈیٹیشن ہے اور آپ کے مائنڈ کے لیے بہت اچھی ہے. لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس مومنٹ میں رہیں. یہ نہیں کہ آپ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہوں ڈیورنگ پریئرز. اس کے علاوہ جن لوگوں کو یوگا کا شوق ہے وہ یوگا کر سکتے ہیں. میڈیٹیشن آپ کسی طرح کی بھی کر سکتے ہیں. ایون کہ اگر آپ واک پہ جا رہے ہیں اور آپ کوئی میوزک سن رہے ہیں اور آپ ریلیکس کر رہے ہیں اپنے آپ کو، دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف مائنڈ فلنس، جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کے لیے اور دماغ کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح سونا، سلیپ، یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے پاکستان میں آج کل، بیکاز لوگ ٹائم پہ نہیں سوتے اور ان کی نیند بھی صحیح طرح سے پوری نہیں ہوتی. ایک ٹرینڈ بن چکا ہے رات کو لیٹ کھانا کھانے کا اور اسی طرح لیٹ سونے کا اور صبح لیٹ اٹھنے کا. آپ کی باڈی کو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی سلیپ چاہیے اور کوشش کریں کہ آپ سوئیں تو ٹائم پر سوئیں، کیونکہ جب آپ پراپرلی ٹائم پر نہیں سوتے تو آپ کی باڈی میں ہارمونل چینجز آتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ایک سمپیتھیٹک ٹون ہے جو آپ کی خون کی نالیوں کو کنٹریکٹ کرتی ہے اور ایسے کیمیکلز پروڈیوس کرتی ہے جس سے آپ کا بلڈ پریشر ایلیویٹ ہوتا ہے. اور یہ خالی بلڈ پریشر کو نہیں افیکٹ کرتی، یہ آپ کی ڈائبٹیز کو، آپ کی شوگر لیول کو بھی انکریز کرتی ہے اور آپ کے مائنڈ کو بھی افیکٹ کرتی ہے. تو سلیپ کو بہت سیریسلی لیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی سلیپ کو امپروو کریں. وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں ان کو مکمل طور پہ اپنی شراب کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ شراب بہت ہی ڈینجرس ہے بلڈ پریشر کے لیے اور بلڈ پریشر کو انکریز کرتی ہے. جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کو اپنی اسموکنگ بند کرنی چاہیے، بیکاز اسموکنگ جو ہے وہ بلڈ پریشر کے ساتھ مل کے دوسرے آرگنس کو ڈیمیج بھی کرتی ہے، جیسے ہارٹ اٹیک یا اسٹروک یا فالج، اور بلڈ پریشر کو انکنٹرول بھی کرتی ہے. یعنی اسموکنگ ایک اسٹیمولنٹ ہے اور وہ آپ کی باڈی میں خون کی نالیوں کو کنسٹرکٹ کرتی ہے، جس سے آپ کا بلڈ پریشر اور ہائی ہوتا ہے. تو اسموکنگ کو مکمل طور پہ بند کریں، اور اگر اس کے لیے آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ آپ اسموکنگ آپ ریڈیوس نہیں کرتے، آپ مکمل طور پر اس کو بند کرتے ہیں. سیلف مانیٹرنگ کریں اپنے بلڈ پریشر کی، جو میں نے آپ کو مینشن کیا ہے. آپ کے پاس اپنا بلڈ پریشر مانیٹر ہونا چاہیے اور ریگولرلی اپنا بلڈ پریشر خود مانیٹر کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزاریں گے تو آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ کتنی بیماری سے بچے رہیں گے، اور اس میں سے خاص طور پہ جس بیماری کے بارے میں آپ ڈسکس کر رہا ہوں آج، وہ ہے ہائی بلڈ پریشر. جتنی بھی کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ میڈیکیشن لیتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے اور ان کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، ان کے اندر 40% تک اسٹروک میں ریڈکشن ہوتی ہے، یعنی فالج ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ 40%. اسی طرح ان کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز 25% کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو لوگ میڈیکیشن نہیں لیتے اور ان کا بلڈ پریشر ان کنٹرول رہتا ہے. اور اسی طرح
इन लोगों में हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। हमारा जो गोल है वो बेसिकली ये है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, और जो बेस्ट गोल मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ ये है कि आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे होना चाहिए। अमूमन पेशेंट मेरे पास आते थे जब मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा था, तो उनका सबसे बड़ा एक कंसर्न था कि डॉक्टर साहब हम मेडिसिन लेंगे तो हमें सारी उम्र के लिए लग जाएगी। तो आपकी बीमारी भी तो सारी उम्र के लिए आपको लग गई है ना। जैसे अगर आप ब्लड प्रेशर है तो वो ब्लड प्रेशर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके अंदर से जो बॉडी है वो खोखली होती चली जाएगी और आपके ऑर्गन्स को डैमेज करेगी। तो कौन सा डैमेज लेना बेहतर है, उसकी एग्जांपल मैं हमेशा उनको इस तरह देता था कि लेट्स अज्यूम कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट इतना सा है, लेकिन अगर आप मेडिसिन नहीं लेते और ब्लड प्रेशर आपका इसी तरह हाई रहता है तो वो डैमेज इतना ज़्यादा है। अब आप मुझे खुद देख के बताएं कि ये डैमेज लेना बेहतर है या ये डैमेज लेना बेहतर है। इसका मतलब है कि जो नुकसान आपको ब्लड प्रेशर कर रहा है उसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और जो मेडिसिन आपको साइड इफ़ेक्ट कर रही है वो तो बहुत थोड़ी है। तो इसलिए बेहतर ये है कि मेडिकेशन लें, और इस चीज़ से भी ना घबराएं कि कभी आपके फिजिशियन जो है वो आपको एक मेडिसिन देते हैं, कभी आपको दूसरी मेडिसिन देते हैं और फिर कभी चेंज करनी पड़ती हैं। तो हर मेडिसिन हर आदमी को सूट नहीं करती, हमें उनके साइड इफ़ेक्ट्स ही मॉनिटर करने पड़ते हैं। इसलिए आपको अपने फिजिशियंस के पास जा के फॉलो करना चाहिए उनको। और इसी तरह हमें बाज़ दफ़ा मेडिसिन को कंबाइन करना पड़ता है कि एक मेडिसिन देते हैं फिर उसके बाद दूसरी मेडिसिन भी देते हैं, क्योंकि डिफरेंट उसका फंक्शन है। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि कैसे उसको हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर फिजिशियन एंड टेक मेडिकेशंस ऑन टाइम, एंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर टेकिंग मेडिसिन और नॉट, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और अभी से चेंज करना है। और एक कंडीशन जो मैंने आपको पहले बताई है उसका नाम है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 ऊपर वाला और नीचे वाला 120 से ऊपर है तो ये हाइपरटेंशन क्राइसिस है। इस कंडीशन में आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर को फौरी तौर पर फ़ोन करें, और अगर आपका डॉक्टर अवेलेबल ना हो और आपका कांटेक्ट ना हो रहा हो तो आप करीब तरीन इमरजेंसी रूम में चले जाएं ताकि आपकी फौरी ट्रीटमेंट हो सके। क्योंकि ये वो कंडीशन है कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते टाइमली तो हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, इसी तरह गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर को आपको सीरियस लेना चाहिए। आज के लिए मेरा मैसेज ये है आपके लिए कि आपको अपने ब्लड प्रेशर के बारे में पूरी तौर पे नॉलेजेबल होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है, और आपको अपने नंबर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऊपर वाले नंबर का क्या मतलब है, नीचे वाले नंबर का क्या मतलब है। आपको सिम्टम्स और अलामात का पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है या खून से कोई ब्लीड होती है तो उस केस में आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करना है और अपने डॉक्टर के साथ अच्छी फ्रेंडशिप बना के रखनी है और उस पर ट्रस्ट करना है ताकि वो आपको प्रॉपरली एडवाइस कर सके और जो वो आपको एडवाइस करे आप उसको फॉलो करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अपने लाइफस्टाइल को जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल अगर आप शराब नोशी करते हैं, और माइंडफुलनेस, अपने ब्रेन को रिलैक्स करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप उसको रिड्यूस करें, अपने काम के लोड को थोड़ा सा कम करें और अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ोकस करें। तो ब्लड प्रेशर एक नहायत ही अहम मेडिकल प्रॉब्लम है और इसका आपकी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। और अगर आपको कोई मालूमात लेनी है या ब्लड प्रेशर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई आपके एक्स्ट्रा सवालात हों तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। शुक्रिया।